السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو فصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو فصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان ماب لنچروں کی ماب لنچنگ سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہو گیا۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بچا واقف ہیں۔ دیش سے ہی جڑی باہر کی خبر سناؤں گا۔ جو GCC نے جو اقدامات کیے ہیں، جو قانون اپنائے ہیں، ادھر جو بڑے سختی سے عمل پیرا ہو رہے ہیں، عمل کیا جا رہا ہے، جس میں ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ہمارے بھی دیش واسی ہیں اور ہمارے مسلمان بھی ہیں، ان سب کو چھوڑ کر جہاں پر غیر مسلم نکلے گا اس کو ایک معاہدے کے تحت وہاں پہ 3 مہینے کا ٹائم دیا گیا ہے۔ 3 مہینے کے اندر کنٹری چھوڑ دینے کے احکامات جاری ہو گئے، چاہے وہ ڈاکٹر رہو، چاہے انجینئر رہو، چاہے مقابل رہو، کچھ بھی کنٹریکٹر یعنی کچھ بھی رہو، بلڈر رہو، کچھ بھی رہو، اس کو 3 مہینے یعنی 90 ڈیز 90 یوم کا ٹائم دیا گیا ہے۔ وہ بھی 90 دن اس لیے دیے گئے ہیں کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو انویسٹ کرتے ہیں پیسہ، جو کفیلوں کے پاس پیسہ انویسٹ کر کے کفیلوں کے نام سے کاروبار کرتے ہیں۔ یہ بات بتا رہا ہوں میں کویت کی آپ لوگوں کو، حالانکہ بحرین کے اندر ہو یا ایسا جگہ، بحرین میں ایک ایسی آزادی ہے جو انویسٹ کر کے اپنے نام پہ اپنا اون کاروبار کر سکتے، اپنے نام پہ گھر خرید سکتے، فلیٹ خرید سکتے، شاپ خرید سکتے، کمپنی کھول سکتے، اپنے نام پہ کر سکتے، اس میں پارٹنر کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ چاہے سعودیہ لے لو، چاہے قطر لے لو، چاہے کویت لے لو، یہاں پر آپ 4951 کی پارٹنرشپ کر سکتے ہو، وہ بھی 49 آپ پیسہ لگا کر بھی آپ کے 49% رہتا۔ تو اسی لیے ان کے اوپر رحم کھا کر اس کویت گورنمنٹ نے 90 دن کا ٹائم دیا، کویت حکومت نے 90 دن کا ٹائم دیا۔ 90 دن کے اندر اپنے سارے جہاں پیسہ انویسٹ کرے ہیں، جہاں پہ لگائے ہیں، یہ لے کر مکالہ کرو، اپنا یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ یہ اس لیے کیا گیا میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، جو ان کی باتوں کو جس طرح نظر انداز کیا گیا، ان کے پاس جھوٹ پہ جھوٹ یعنی بتاتے گئے، ان سارے چیزوں سے بدزن ہو کر تنگ آ کر یہ لوگ نے یہ اقدامات بھی کیے، یہ قانون بھی لاگو کیے، جو کہ ان کے لیے بہت آنے والے ٹائم پہ بہت مشکل ہے۔ ویسے ہی ہمارے دیش کے حالات تو آپ لوگ بجا واقف ہے، چاہے اکنامی ہماری دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، دن پہ ایسی ہو چکی ہے جو اکنامی کی بات بھی کرنا ایک شرم محسوس ہوتا ہے۔ بے روزگاری دیکھیے، مہنگائی دیکھیے، جس طریقے سے آگ لگی ہوئی ہے، اوپر سے یہ لوگ آ جائیں گے تقریباً 22 لاکھ آدمی، تو کیا ہونے والا ہے یہ دیش کا، جو آپ لوگ بجا جانتے ہیں۔ یہ ان کی غلطیوں کا نتیجہ ہے، ان کے کرنیوں کا نتیجہ ہے، اس کے باوجود ہمارے یہ لوگوں کے آنکھ نہیں کھل رہے۔ آج یہ اتنا کچھ جو ہو رہا ہے، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اور وہ لوگ یعنی ایسا نہیں کہ جو ہے سو وہ لوگ صاف ستھرے تھے یا شریف گھرانے سے تھے یا شریف نسلیں تھیں، ویسی بات نہیں ہے۔ انہوں بھی جب یہاں پہ جب برا ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ، انہوں نے بڑی خوشی منائی، جو کہ یہ ثابت ہو گیا۔ انہوں نے بڑی خواہشیں، ان کی خواہش تھی کہ جو ہے سو کسی طریقے سے مسلمانوں کو اور اسلام کو ٹارگٹ کیا جائے، یہ ان کا مقصد تھا۔ ڈپلیکیٹ یعنی چھوٹے فیک آئی ڈیز بنا کر یہ لوگ جو اپنے کامیں انجام دیتے رہے، یہ سارے چیزیں ثابت ہو جانے کے بعد یہ صاف کر دینے کے یہ لوگ یہ سوچ رکھے ہیں۔ اب ہمارے عزیز دوست اور بھائی لوگ یہ پوچھیں گے کہ یہ لوگ پھر جانے کے بعد ان کی جو ذمہ داری تھی، ان کو جو تجربہ تھا، ان کا جو ایکسپیرنس تھا، وہ کیسا ہوگا؟ یہ میرے بھائی، ہر ایک آدمی کے پیچھے، مثال کے طور پہ میں ہوں تو میرے پیچھے 2 آدمی 3 آدمی رہتے ہیں۔ وہ لوگ اگرچہ نہیں بھی آتا تو وہ دیکھ کر وہ لوگ اپنے آپ سیکھ جاتے ہیں، کیونکہ ایک وقفہ ہو چکا ہے۔
اس لیے یہ چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ خود ذمہ داران بتائے، چاہے اشغال سے لے لو، دفاع سے لے لو، تربیت سے لے لو، صحت سے لے لو، چاہے شریعت نفت لے لو، کین پی سی لے لو، خرافی لے لو، گلوبل لے لو، گلف انجینئرنگ لے لو. یعنی سارے کمپنیوں کی بھی رپورٹ دیکھ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور یہ کرنا پڑا ہے. اسی لیے میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، ان آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے یہ کس کی غلطیوں کا نتیجہ ہے اور کس کو بھگتنا پڑا. لیکن انہوں بھی کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں. انہوں نے جو چاہے بابری مسجد کا ایشو ہو یا بلقیس بانو کیس ہو، جس طریقے سے جو بھی اذیتیں پہنچائی گئی، جہاں پہ دھوکے دیے گئے، جہاں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی گئی، جب اسلام کو ٹارگٹ کیا گیا، جب ہمارے نبی و پاک کی شان میں گستاخی ہوئی، جب وہ ٹائم پہ جو بولی تھی انہیں اس کی جو سپورٹ کرے، تائید کرے، کھل کے نہ صحیح لیکن اندرونی طور سے پورے کامہ انجام دیتے ہوئے رنگے ہاتھ پکڑے گئے. تو اب جس کا کوئی وہ نہیں تو وہ تو برابر ہوگا، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے. جو بیج بوئے تھے اس کی فصلیں نکلی. یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے. اب اس کو نہ دبانے سے دب سکتی، نہ چھپانے سے چھپ سکتی. بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، آپ لوگ یہ چیزیں جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک وقفہ ہو گیا تھا، ایک ٹائم ہو گیا تھا یہ چیزوں کی آپ لوگوں کو خبر نہیں ہو رہی تھی. اگرچہ یہی کام ہماری گودی میڈیا ایمانداری سے کرتی، یہ ٹٹی میڈیا ایمانداری سے کرتی، تو ہم کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، کہ ہم اس طریقے سے آ کر اپنے آپ کو، اپنی زبان خراب کر لے. اپنی کوئی مطلب ہی نہیں ہے. لیکن جس طریقے سے جو زیادتی ہوتی ہے، جو اندیکھی ہوتی ہے، وہ ہم کو برداشت نہیں ہوتا. جو اسلام کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، جو مسلمانوں کو الگ ترچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے، وہ برداشت نہیں ہوتا. اس لیے ہم کھل کے بولتے ہیں اور بولتے رہیں گے انشاءاللہ. ہم کو کسی کے باپ کا ڈر نہیں ہے الحمدللہ، کیونکہ ہم ایمان کی طاقت رکھتے ہیں، ایمان کا جذبہ ہے، اور الحمدللہ رب العالمین. معلوم ہے موت سے پہلے موت نہیں، موت کے بعد موت نہیں. موت تو برحق ہے، موت تو آنی ہے، موت تو طے ہے. موت سے کون بچے؟ جو اپن بچیں گے. کوئی نہیں بچے میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں. تو بہرحال آپ لوگ یہ جاننا بہت ضروری تھا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. ان کے اوپر جو کاروائیاں ہو رہے ہیں، جو پابندیاں عائد کیے گئے ہیں، وہ تو آپ لوگ بجا جانتے ہیں. جس طریقے سے چاہے چائنا ہو، چاہے رشیا ہو، چاہے نیپال ہو. نیپال بھی نہیں بچا ابھی ان کی، کیونکہ کچھ ایسے چیزیں تھے نیپال کے بھی جو یہ لوگوں کے سامنے آئے ہیں، جو یہ لوگ برداشت نہیں کرتے ان چیزوں کو. اور کسی کو بھی یہ لوگ قطار میں نہیں لاتے، لائن میں نہیں لاتے. یہ لوگ ڈنکی کی چوٹ پہ اپنا فیصلہ سنوا دیتے ہیں. مانا اگرچہ یو این سی سی گڈ، نہیں مانا اگرچہ کوئی بات نہیں بول کے یہ لوگ اپنی طرف سے، کیونکہ یو این سی سی ان لوگوں کے کنٹریاں نہیں چلا رہی ہے. کنٹریاں یہ لوگوں کے خود اپنی خود مختار اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اتنا نواز رکھا ہے، اتنا دے رکھا ہے کہ کسی کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے یہ لوگ جو بھی کرتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں، کسی کی اس پہ نہیں. تو بہرحال لیکن اب کچھ ٹائم سے میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، یو این سی سی بھی ان کے ہر فیصلے کی سپورٹ بھی کر رہا، تائید بھی کر رہا، اور جو جیسا یہ لوگ بہتر سمجھتے وہ فیصلے کیے جا رہے ہیں، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے. یہ خوشی کی بات ہے اور اچھی علامت ہے یہ. بہرکیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.